بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 386 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دلالت النص کی مثال۔ آج کے سبق میں ہم ایک تو جو سابقہ سبق میں کچھ عبارت اور اس کا ترجمہ بھی کچھ کر رہتا تھا، کچھ ہو گیا تھا، اس کی کچھ وضاحت رہتی تھی، وہ مکمل کریں گے اور پھر دلالت النص کی ہم مثال کو پڑھیں گے۔ تو آج کے ہمارے سبق کی عبارت وقولہ لا اجتہادا تاکید لقولہ لغتاً سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وقولہ لا اجتہادا تاکید لقولہ لغتاً، کہ مصنف کا لا اجتہادا کہنا یہ لغتاً کی قول کی تاکید ہے۔ وفیہ رد علی من زعم ان دلالت النص هو القیاس لکنہ خفی، اور اس میں رد ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ گمان کیا کہ بے شک جو دلالت النص ہے وہ قیاس ہے لیکن وہ خفی ہے۔ والدلالت جلی، اور دلالت کیا ہے؟ وہ جلی ہے۔ وکیف یکون ھذا والقیاس ظنی لا یقف علیہ الا المجتہد، والدلالة قطعية يعرفها كل من أهل اللسان، وأيضا كانت هي مشروعة قبل شرع القياس ولا ينكرها منكر القياس۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ قیاس ظنی ہے، اس پر سوائے مجتہد کے کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، اور دلالت قطعی ہے، اس کو ہر وہ شخص جانتا ہے جو صاحب زبان ہو، اور دلالت قیاس شروع ہونے سے پہلے مشروع ہوئی ہے، اور منکرین قیاس بھی اس کا انکار وہ نہیں کرتے۔ کن نہی عن التعفیف یوقف بہ علی حرمت الضرب بدون الاجتہاد، جیسے نہی عن التعفیف سے اجتہاد کے بغیر ضرب کی حرمت پر واقفیت ہو جاتی ہے۔ فی المثال مسامحۃ والاولی ان یقول کحرمت الضرب الذی یوقف علیہ من النہی عن التعفیف، والمقصود واضح یعنی ان قولہ تعالی فلا تقل لهما اف معناه الموضوع له النہی عن التکلم باف فقط، وهو ثابت بعبارة النص، ومعناه اللازم الذي هو الإيلام، ودلالة النص وما ثبت منه وهو حرمة الضرب والشتم والأمثلة الشرعية التي ذكرها القوم مذكورة في المطولات۔ جیسے اس کی مثال میں، مذکورہ میں جو مثال ہے یہ مسامحت ہے۔ بہتر یہ تھا کہ مصنف یوں فرماتے جیسے اس ضرب کی حرمت جس کا علم نہی عن التعفیف سے ہوتا ہے، اور مقصود جو ہے وہ واضح ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول فلا تقل لهما اف کے معنی موضوع لہو ہیں صرف اف کہنے سے روکنا، اور یہ معنی عبارت النص سے ثابت ہیں، اور اس کے التزامی معنی جو ایلام کے ہیں وہ دلالت النص ہیں، اور جو چیز دلالت النص سے ثابت ہوتی ہے اور وہ ضرب و شتم کی حرمت ہے، یعنی جو چیز دلالت النص سے ثابت ہوتی ہے وہ مارنا اور گالی دینے کی حرمت ہے، اور دیگر شرعی مثالیں جن کو قوم نے ذکر کیا ہے وہ بڑی بڑی کتابوں میں مذکور ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب آج کے سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے لا اجتہادن کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں کہ لا اجتہادن کی قید یہ احترازی نہیں ہے، بلکہ مصنف کے پہلے قول لغتاً کی تاکید ہے، اور اس قید کے ذریعے ان لوگوں پر رد کیا گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دلالت النص قیاس ہے لیکن قیاس خفی ہوتا ہے، اور دلالت النص اس کی بنسبت قیاس جلی ہے،
ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ دلالت النص میں حکم کا ثبوت معنی لازم کی معرفت پر موقوف ہوتا ہے، چنانچہ یہاں ایک تو جو ہے وہ اصل ہوا جیسے تعفیف، اور ایک فرع ہوا جیسے ضرب و شتم، اور ان دونوں کے درمیان علت مشترکہ وہ والدین کی اذیت ہے، یعنی جس طرح اذیت والدین کی وجہ سے کلمہ اف کہنے سے منع کیا گیا ہے، تو اسی طرح اذیت والدین کی وجہ سے ضرب و شتم بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال جب یہاں اصل، فرع اور علت مشترکہ سب موجود ہیں تو قیاس کے معنی متحقق ہو گئے، اور چونکہ یہ بات ظاہر بھی ہے اس لیے دلالت النص کا نام قیاس جلی تجویز کیا گیا ہے۔ اور قیاس محض میں، جو قیاس محض ہے اس میں چونکہ ایک گنا خفا ہوتا ہے، اس لیے قیاس کو قیاس خفی کہا جائے گا۔ ان حضرات کے قول کو رد کرتے ہوئے شارح نے فرمایا کہ دلالت النص کو قیاس قرار دینا کیسے درست ہوگا، حالانکہ دلالت النص اور قیاس کے درمیان فرق کرنے پر 4 باتیں دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ قیاس بالعموم ظنی ہوتا ہے اور دلالت النص یہ قطعی ہوتی ہے، اور نمبر 2 یہ کہ قیاس پر صرف مجتہد مطلع ہو سکتا ہے، اور دلالت کو ہر شخص جان سکتا ہے جو اہل زبان ہو اور لغت سے واقف ہو۔ اور تیسرا یہ کہ دلالت النص قیاس کے مشروع ہونے سے پہلے ہی سے مشروع ہے، اور چوتھا یہ کہ منکرین قیاس بھی دلالت النص کے انکار نہیں کرتے۔ اگر دلالت النص قیاس ہی کا دوسرا نام ہوتا تو دونوں ظنی ہوتے یا دونوں قطعی ہوتے، دونوں پر صرف مجتہد مطلع ہو پاتا اور دونوں کی مشروعیت ایک ساتھ ہوتی، اور منکرین قیاس اس کا بھی انکار کرتے، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق کا پایا جانا اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ دلالت النص قیاس کا دوسرا نام نہیں ہے، بلکہ دلالت النص اور چیز ہے اور قیاس اور چیز ہے۔ جی یہ مثال سے پہلے کی ہماری گفتگو تھی۔ اب دلالت النص کی مثال بیان کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جیسے والدین کے سامنے کلمہ اف کہنے سے روکنا بغیر اجتہاد کی، اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ والدین کو مارنا اور گالیاں دینا بھی حرام ہے، کیونکہ جو آیت ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ کہ ان کو اف بھی نہ کہو، اس کا مقصود والدین کو ایذا پہنچانے سے روکنا ہے۔ پس جب ایذائے والدین کی وجہ سے زبان سے کلمہ اف کہنا یہ منع ہو گیا، تو جو مارنا ہے یا گالیاں نکالنا ہے جس میں ایذا رسانی زیادہ ہے تو وہ تو بدرجہ اولا ممنوع اور حرام ہوگا۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ اس مثال میں مسامحت ہے، اور وہ اس طور پر کہ نہی عن التعفیف عبارت النص سے ثابت ہے، نہ کہ دلالت النص سے۔ اور جب نہی عن التعفیف یعنی اف کہنے سے روکنا، اس کا ثبوت جب دلالت النص سے ہے ہی نہیں تو اس کو دلالت النص کی مثال میں پیش کرنا یہ کیسے درست ہوگا؟ تو بہتر یہ تھا کہ ماتن یوں فرماتے کہ حرمت الضرب الذی یوقف علیہ من النہی عن التعفیف، یعنی جیسے اس ضرب کی حرمت، اس مارنے کی حرمت جس کا علم نہی عن التعفیف سے ہوتا ہے، اس صورت میں ضرب و شتم کا حرام ہونا یہ دلالت النص کی مثال ہوتا، اور یہ درست تھا کیونکہ ضرب و شتم کی حرمت دلالت النص سے ثابت ہے۔ تو بہرحال مسامحت کے باوجود مقصود واضح ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ کے جو معنی موضوع لہو ہیں وہ صرف کلمہ اف کہنے سے روکنا ہے، اور یہ معنی عبارت النص سے ثابت ہیں، اور اس کے التزامی معنی یعنی ایلام اور رنج پہنچانے سے روکنا یہ دلالت النص ہے، اور جو چیز دلالت النص سے ثابت ہوتی ہے وہ ضرب و شتم کا حرام ہونا ہے۔ شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دوسری شرعی مثالیں جن کو لوگوں نے ذکر کیا ہے وہ بڑی بڑی
کتابوں میں مذکور ہیں. مثلا بعض حضرات نے دلالت النص کی وجہ سے لواطت میں حد زنا واجب کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ زنا جو موجب حد ہے اس سے جو معنی مفہوم ہوتے ہیں وہ محل حرام میں پانی بہا کر اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے. یعنی محل حرام میں پانی بہا کر شہوت پورا کرنے کی وجہ سے حد زنا واجب ہوتی ہے اور یہ معنی چونکہ لواطت میں بھی موجود ہیں اس لیے لواطت میں بھی حد زنا واجب ہوگی. تو بہرحال اس طرح کی کئی مثالیں وہ طویل جو مطولات ہیں بڑی کتابیں ان میں مذکور ہیں اس کے لیے انہی کو ملاحظہ کیا جائے. تو یہ تھی جی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت. آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا سے مصنف کس چیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وضاحت کریں. اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ دلالت النص کی جو صحیح مثال ہے وہ کیا ہے وہ تحریر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.